اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مطلوب ہے، ماہ رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں شامل ہے، اور روزے کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہوگا، اس پر عمل کرنے والا ثواب کا، مغفرت کا مستحق ہوگا، رحمت کا مستحق ہوگا۔ اسے بغیر سبب چھوڑنے والا، بلا وجہ چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور یہ عبادت کا حق، اس کا حق اسی وقت ادا ہوگا اگر کسی نے کوتاہی کی ہو تو توبہ کریں، اس کی قضا کریں۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ نیک عمل ایسا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیتا ہے، اور اس کا ثواب جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے عطا فرماتا ہے، اور بغیر حساب و کتاب کے، یعنی ہر ایک نیکی کا ثواب اللہ کے پاس مقرر ہے، لیکن روزے کا ثواب اللہ کے پاس مقرر نہیں ہے۔ اب یہاں پر صاحب چونکہ یہ سب باتیں روزے کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی قبولیت کے سلسلے میں جو اہم شرط پیش کی ہے وہ ہے کہ روزہ جو ہے انسان بھوک اور پیاس یعنی بھوکا پیاسا رہتا ہے، کسی صرف یعنی دنیوی مقصد کے لیے، صحت مندی کے لیے، یا پھر چونکہ کھانا پانی نہیں ملتا اس لیے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اسی لیے ہم اللہ کی رضامندی کے لیے روزہ رکھیں، یہ نیت اپنے دل میں رکھیں۔ اور اسی کا ذکر ہمیں ملتا ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عمر بن خطاب سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صلی تاکید اللہ کی ہے، علیہ وسلم۔ انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ نیت یہ جو ہے روزہ صحیح ہونے کے لیے، روزہ قابل قبول ہونے کے لیے لازمی اور ضروری شرط ہے۔ اب اس کے بعد صحیح بات یہ آتی ہے کہ نیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے کوئی لفظ لکھ کے پڑھیں یا کسی کتاب سے پڑھیں، بلکہ دل میں جو ارادہ ہوتا وہی نیت ہے۔ اب یہ نیت اگر کوئی بندہ جیسے ہی چاند دیکھتا ہے، چاند رؤیت ہلال کا ثبوت مل چکا کہ بھی اب آج جو ہے پتہ چل گیا کہ کل سے انشاءاللہ ہم کو روزہ رکھنا ہے، تو ہم سب روزہ رکھیں گے، تو اب کوئی بندہ جو ہے ایک ساتھ یعنی سارے کے سارے مہینے کے تمام جو ہے 30 دن کے روزوں کی نیت وہ کر لیتا ہے، تو کیا یہ نیت کافی ہوگی؟ یا پھر ہر ایک رات یعنی آج شام میں نیت کی کل صبح کے لیے، پھر کل شام کو نیت کریں گے پرسوں کے لیے، اس طرح ہر ایک روزے کے لیے کیا نئی نیت ضروری ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ ہاں، ہر دن کے لیے نئی نیت ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک روزہ ایک الگ الگ مستقل عبادت ہے، تو ہر ایک کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور اس میں امام مالک کا جو قول ہے اور ابن عثیمین کی تحقیق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جو ہے ماہ رمضان کے شروع میں نیت کرتے ہیں تو پورے کے پورے مہینے کے جو روزے ہیں وہ فرض، ایسا نہیں کہ رمضان کے کچھ روزے فرض ہیں، بیچ میں کچھ وقفہ آتا ہے یا پھر کچھ روزے نفل، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، سارے کے سارے مہینے کے روزے چونکہ فرض ہیں، اس میں کوئی وقفہ نہیں آتا، اس میں تسلسل ہے، اسی لیے جب آپ آغاز میں نیت کر لیتے ہیں تو پھر یہی نیت آپ کے لیے سارے مہینے کے لیے کافی ہوگی۔ اس کے بعد صاحب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس میں ایک نقطہ یہ بتاتے ہیں جی کہ دیکھو، ہم جو ہے ماہ رمضان کے آغاز سے پہلے ہی نیت کر لیتے، وہ تو عمومی نیت ہو گئی، اس کے بعد جو ہے ہر رات میں جب بندہ سوتا ہے یہ تو نہیں بھول جاتا کہ کل رمضان کا روزہ ہے یا نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے یا بھول جاتا ہے، یا پھر وہ سوچتا ہے کہ میں صبح اٹھ کے نیت کروں گا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب سو جاتا ہے تو اس میں الارم، جس سے کوئی یعنی بیدار ہونے کے لیے کوئی طریقہ اپناتا ہے، آج کے دور میں کوئی الارم رکھتا ہے، کوئی دوسرے کو کہتا ہے کہ بھی ٹیلی فون کرو، یا کوئی شخص جو ہے کسی سے کہتا ہے کہ مجھے اٹھا دو آپ لوگ، تو اس طرح جو انسان یا پھر رات میں ہی پکا کے سو جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے مجھے سحری کھانا ہے، تو یہ تمام اسباب جو اپنا آتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ مجھے صبح اٹھ کے سحری کرنا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہی جو ارادہ ہے اسی کو نیت کہتے ہیں، تو اس سے ہٹ کے کوئی الگ سے تو کوئی نیت نہیں ہوتی، یہی نیت اس کے لیے کافی ہوگی۔ ایک بات تو اس نے یعنی مہینے کے آغاز میں نیت کر لی، ہر رات میں یہ جذبہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ صبح مجھے روزہ رکھنا ہے، تو یہی دونوں کا ایک مجموعہ جو ہے اس کو ہم جو ہے نیت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ سونے سے پہلے میں نے دوسرے دن کی نیت نہیں کی، میں کیا کروں، میرا روزہ ٹوٹ گیا، ایسا نہ سوچے، بلکہ آپ نے نیت کر لی، آپ کا روزہ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، اور رات میں آپ کے دل میں یاد رہا نہ رہا، آپ عام طور سے کوئی بھولتا نہیں ہے، لیکن وہی ایک نیت جو ہے وہ چلے گی، پورے مہینے کے لیے کام آئے گی۔ اور ایسے ہر مسلمان ہر رات میں جو ہے نیت کر کے ہی سوتا ہے، ارادہ کر کے سوتا ہے کہ صبح مجھے روزہ رکھنا ہے، تو ایک مجموعی جو دل کا ارادہ ہوتا ہے وہی نیت ہے۔ اور یہاں پہ سب ایک اور بات یہاں پہ ذہن میں رکھی جائے کہ فرض روزے کی نیت کے بارے میں
علماء یہ بات پیش کرتے ہیں کہ فرض روزے کی نیت جو ہے وہ رات میں ہوتی ہے، جیسا کہ مستند احمد، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث مروی ہے حضرت حفصہ سے، نبی کریم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے رات ہی میں نیت نہ کرے تو دوسرے دن کا اس کا روزہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو رات میں نیت ہوتی ہے، بلکہ یعنی مہینہ آغاز ہونے سے پہلے ہی نیت ہو جاتی ہے، رات میں جو ہے دوسرے دن کے روزے کا جذبہ ہوتا ہے، تو پھر یہی اس کے لیے کافی ہوگا، آپ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ تو نیت کا دوسرا لفظ جو زیادہ شاید بات کو واضح کرتا ہے، ورنہ آخر میں استعمال فرمایا، وہ ہے ارادہ۔ نیت کے بارے میں عام طور پر یہ تصور کر دیا گیا ہے کہ وہ کچھ کلمات ہیں جن کو دہرانا چاہیے، وہ ان کلمات کے ساتھ آپ دہرائیں گے تو آپ کی نیت ہوگی، جس طرح کہ وہ سکھاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوتا ہے طرح وَنَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ بِيَوْمِ غَدٍ، یہ کل کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں اور ماہ رمضان کے مہینے میں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل میں ہے نا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے کل کا، بس وہی نیت ہے۔ تو الفاظ کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے اس ارادے اور اس خیال کو زیادہ تقویت دیں کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس روزہ رکھنے کے اللہ توفیق دے دے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اس طرف زیادہ توجہ دیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا بھی اور آپ کی عبادت قابل قبول ہو جائے گی۔ جس صاحب یہ بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی آپ نے۔ بہت سارے جو ہے نا صاحب، جو عوام الناس، جو عامت المسلمین، ان کے پاس یہ غلط فہمی ہے کہ جب تک یہ دعا میں یاد نہیں کروں گا، نہیں پڑھوں گا رات میں، یعنی بازار سے کتاب خرید کے نہیں لاؤں، تو پھر اگر رات میں جو ہے سونے سے پہلے اس نے دعا کو نہیں پڑھا، اس کے بعد سو گیا، اب صبح اٹھتا ہے تو آج میرا روزہ نہیں ہو، دن بھر وہ کھاتا پیتا رہتا ہے۔ تو جو علماء، جو امت کے جو مسلمان مرد و خواتین کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے کہ جو دعا یا جو جذبہ آپ کے دل میں ہے، نیت یا ارادہ، اس سے آپ کا روزہ ہو گیا، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ شاید کسی کو کوئی یعنی علم نہیں تھا، نیا نیا مسلمان، اس کو پتہ نہیں تھا کہ روزے کی نیت یا روزے کا جذبہ کیا ہو، تو اس کو بتایا گیا ہوگا، ورنہ اس کو امت کے اندر عام کر کے ایک فرض کے طور پہ رکھ دینا کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ غلط فہمی امت سے دور کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے دل میں جذبہ آ گیا، ارادہ ہے، عزم ہے، آپ روزہ رکھیں، روزہ انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ تو پھر اس کو کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے دعا نہیں پڑھی میرا روزہ نہیں ہوا، پھر روزہ جو ہے چونکہ نہیں ہوا تو میں دن بھر کھاؤں گا، پھر عید کے بعد پھر قضا کروں گا۔ یہ غلطیاں کیوں ہوتی؟ کیونکہ جو علماء حضرات ہیں وہ سمجھائیں امت والوں کو کہ بھئی ایسی غلط فہمی کو نکال دیں اور اپنے دل میں نیت کریں، وہی نیت انشاءاللہ کافی ہوگی جو کہ روزہ صحیح ہونے کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان، ہمیں جو رمضان آنے والا ہے اس تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں توفیق دے کہ ہم روزہ رکھ سکیں، اور ایسا نہ ہو کہ زندہ تو ہوں لیکن بیمار ہوں، اس کی وجہ سے نہ رکھ سکیں، یا کوئی اور حادثے کے شکار ہو جائے، یا کوئی مصیبت آ جائے جس کی بنا پر رکاوٹ آ جائے ہمارے اور روزوں کے درمیان۔ ان ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم یہ دعا آج بھی کریں اور آئندہ بھی کرتے رہیں جب تک کہ ہم ماہ رمضان کو پا نہ لیں کہ اللہم بلغنا رمضان۔ یہ بھی ایک دعا ہو جائے گی ساتھ میں۔ جی صاحب بھائی انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اور 08 نمبر سے اگلا سوال ہے کہ دعا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، یا مسنون طریقہ بتا دیں۔ اس طرح چونکہ آپ نے دعا کا ذکر کیا تو ماشاءاللہ آج دعا کی باتیں ہی آ رہی ہیں، پھر آپ نے رمضان کے بارے میں دعا کر دی اپنے لیے، سامعین کے لیے، پھر کوئی بھائی صاحب یا جو بھی ہیں تو ان کی طرف سے سوال دعا کے بارے میں آ گیا۔ تو دعا جو ہے مسلمانوں کا بہت بڑا اہم سہارا ہے، اور جیسے صاحب بھائی بار بار ہر حلقے کے آخر میں جو ہے دعا، یعنی صاحب بھائی کے جو اپنے جو عام جو آپ کی دعائیں ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جو حلقے میں اور پروگرام کے اندر جو پیش کرتے امت کو یہ کرنے کے لیے کہ متنبع کرنے کے لیے کہ اپنے لیے بھی، والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، ساری امت کے لیے جو ہے دعا بار بار کرتے رہیں، تو اس پر توجہ دلاتے رہتے تو بڑی اہم بات ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا قرآن مجید سورۃ المومن آیت نمبر 60 میں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ادعونی، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ تو ایک بات ہوگی صاحب بھائی، اور گزشتہ حلقے میں آپ نے جو ہے سامعین کے سامنے اہم بات پیش کی تو پھر اس کا حوالہ بھی ماشاءاللہ مل گیا۔ تو وہ بات تھی جو مستند احمد کے اندر اور بخاری نے الادب المفرد میں اس کو پیش کیا۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ
کہ ادعو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم اور ان الدعاء هو العبادہ دعا ہی عبادت ہے الدعاء هو العبادہ تو یہ مستند احمد ابو داود ترمذی ابن ماجہ ان تمام کتابوں میں مذکور ابن اور البانی رحمہ اللہ نے اس سے مستند بتائی اس روایت کو تو دعا ہی عبادت ہے تو یہ جو ہے گویا کہ دعا عبادت کے لیے بہت اہم مقام رکھتی ہے تو دعا کا سہارا لے اور دعا کرتے رہیں اب جہاں تک سے بھائی اب دعا کے آداب کے بارے میں تو بہت ساری باتیں تفصیلی باتیں مل سکتی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ دعا کرنے والا شخص جو ہے توحید کو ماننے والا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہو اور شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور اس کے بعد جو ہے دعا کے اندر اخلاص اپنائے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگوں گا اس دعا سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اس کے بعد جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں ان کو وسیلہ بنائے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے دعا قبول کرنے والا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اس طریقے سے دعا مانگے اور اسی طریقے سے جو ہے ترمذی کے اندر جو ہے حضرت فضالہ سے حدیث مروی ہے جس میں جو ہے دعا کا ادب یہ بتایا گیا کہ جب کبھی دعا مانگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ تعالیٰ کی حمد پیش کریں حمد کا مطلب سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین اگر پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ٹھیک ہے پھر بھی صرف الحمد بھی کہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ بھی کہیں تو کافی ہوگا اس کے بعد پیارے نبی پر درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اگر پورا درود پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے جو دعا مانگنا چاہے عربی زبان میں اردو زبان میں چونکہ بہت ساری دعائیں صرف ایسی ہوتی ہیں جو ہم عربی زبان میں نہیں مانگ سکتے جیسے بھی آپ نے ایک کسی یعنی ہر حلقے کے آخر میں جو ہے عام طور سے دعا کرتے ہیں یعنی جو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دنیا میں جو مسلمان مظلوم ہیں تو ان تمام الفاظ کو عربی میں بنانا ہم کو نہیں آتا مثلا ہم اپنی زبان میں دعا کریں گے اس طریقے سے جو اپنے الفاظ میں جو ہے ہم عربی جو ہے وہ بھی دعائیں کریں قرآن میں جو آیات ہیں آیات میں دعا ملتی ہے ان کو بھی آپ پڑھیں اس احادیث کی دعائیں بھی پڑھیں اسی طرح اپنے الفاظ میں بھی جو ہے دعائیں کرتے رہیں اور اس کے بعد سے بھی ایک اور بات یہ ہے کہ دعا کے لیے آپ جو ہے قبلے کی طرف رخ کریں جیسا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت عمر خطاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے غزوہ بدر کے موقع پر قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی اسی طرح جو ہے کوشش یہ کرے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے جیسا کہ ابو داود میں حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جو ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرم محسوس کرتا ہے کہ میں واپس کیسے کروں اب اس کے بعد جو ہے ایک اور بات ہمیں ملتی ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کرے تو دعا سے بیزار نہ ہو جائے بلکہ دعا کا سلسلہ جاری رکھے یہاں تک کہ دعا کی قبولیت ہو جائے اور ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ دعا کرتے وقت یہ نہ کہ اللہ تو چاہے تو دے دے چاہے تو نہ دے اس طرح نہیں بلکہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما اس کے بعد دعا کے اندر عاجزی اپنائیں ایسا نہیں کہ اونچی آواز میں چلا کر ایسا بھی نہ کریں اور پست آواز بھی نہ ہو کہ آپ کیا کہتے پتہ نہ چلے بلکہ تضرعا و خفیہ کہ ایک تو عاجزی کے ساتھ کرے اور پھر چھپ کر دعائیں کرے کہ اللہ اور آپ کے درمیان کیا بات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور بات سے بھائی جو ہم بتانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ دعا کے مخصوص جو مقامات ہیں مخصوص اوقات ہیں مثال کے طور پہ کعبے کے سامنے اور مسجد کے اندر اور عرفے کے دن اور جمعہ کے دن جو ہے مغرب سے پہلے اور تہجد کے وقت اس طرح جو دعا قبول ہونے کے مقامات ہیں دعا قبول ہونے کے اوقات جیسے روزہ افطار کرتے وقت روزے کی حالت میں جب کبھی موقع ملے دعا کرتے رہیں ایک اور بات یہاں پہ ایسا ہے بھائی کہ یہ مخصوص اوقات و مقامات تو بتائے گئے لیکن ان کو محدود نہیں کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ کہ جب کبھی کوئی بھی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے اس بات پہ ایمان رکھ کے دعا مانگے اور جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے یا تو وہ چیز اس کو دے دے گا فوراً دے گا یا تاخیر سے دے گا جب اس بندے کے لیے اس کو وہ دعا قبول کرنے میں بندے کے لیے فائدہ ہو اور اگر دعا بندہ مانگتا ہے اس سے بہتر چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا پھر اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے مصیبت کو ٹالنا چاہے تو مصیبت کو ٹال دیتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو آخرت میں بھلائی پہنچانا چاہتا ہے تو پھر جو ہے آخرت میں نیکیوں کے خزانوں کے طور پہ جو ہے اس دعا کا فائدہ اللہ تعالیٰ بندے کو پہنچاتا ہے تو بندہ جو ہے دعا مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ دعا مانگے اور دعا سے استفادہ کریں جسے بھائی جزاک اللہ خیرن اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان میں بھی زیادہ عافیت اور مغفرت کی دعائیں عافیت اور مغفرت اپنے لیے بھی اور اپنوں کے لیے بھی اور پوری امت اسلامیہ کے لیے اس میں سب کا احاطہ ہوتا ہے
اللہ توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ جی صاحب ہے، عافیت کہہ کر آپ نے ایک موضوع چھڑا صاحب، عافیت ہے تو انسان نیکی بھی کر سکتا ہے، دعا بھی کر سکتا ہے، حلال کمائی بھی کما سکتا ہے، تو عافیت اتنی بڑی چیز صاحب ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے عافیت چاہیے، روزے کے لیے عافیت چاہیے، زکوٰۃ کے لیے عافیت چاہیے، مال کمانے کے لیے عافیت چاہیے، محنت کے لیے عافیت بہت بڑی دعا صاحب ہے، جو عافیت کی دعا بہت بڑی نعمت ہے عافیت، تو اس کی دعا جو ہے بہت اہم ہے۔ اور جہاں تک مغفرت کا معاملہ ہے تو یہ مغفرت کی دعا بندے اور رب یعنی اللہ اور بندے کو جوڑنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فاستغفرونی اغفر لکم، تو دعا مانگنا، مغفرت طلب کرنا تمہارا کام ہے، اور مغفرت قبول کر کے تم کو معاف کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو یہ بندے اور اللہ کو جوڑنے والا بہترین ذریعہ صاحب ہے مغفرت طلب کرنا۔ تو یہ جو بات جو آپ پیش کر رہے ہیں بہت قیمتی بات، جس کے اوپر عمل کر کے ہمیں چاہیے کہ استفادہ کریں جس سے بھائی۔ اللہ آمین، اللہ توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر آپ کا عمل یہی تھا، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 70 مرتبہ 100 مرتبہ تک آپ مغفرت طلب فرما رہے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اگلا سوال لیتے ہیں، 64 نمبر سے سوال ہے کہ ماہ رمضان کی آخری رات میں یہاں سے ٹریول کرنا ہے اور اگلے دن انڈیا کے لیے ٹریول کر رہے ہیں، لیکن وہاں اگلے دن عید نہیں ہے، تو پھر روزے کا کیا کریں، عید کا کیا کریں؟ جس صاحب یہاں پر جو دلائل ہمیں ملتے ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام سے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ جب چاند کو دیکھ لو تو پھر جو ہے روزے کا آغاز کرو۔ یعنی شعبان ختم ہوا کیسے معلوم ہوگا؟ کہ جب تم نے چاند دیکھ لیا 29 کی شام کو، سمجھ لو کہ اب ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا۔ اگر چاند نظر نہیں آیا تو سمجھ لو کہ 29 دن کا نہیں بلکہ یہ شعبان 30 دن کا ہے، 30 دن پورے کرو، اس کے بعد پھر جو ہے ماہ رمضان کا آغاز کرو۔ اسی طرح جب ماہ رمضان اختتام کو پہنچتا ہے، مہینہ ختم ہونے لگا ہے، 29 کی شام آ گئی، چاند کو تلاش کرو۔ اگر چاند نظر آ گیا تو ماہ رمضان 29 دن کا ہوگا، پھر جو ہے دوسرے دن عید مناؤ، گویا کہ شوال کا چاند نظر آ گیا، شوال کی پہلی تاریخ آ گئی۔ اور اگر چاند نظر نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان 30 دن کا ہوگا، تو 30 دن مکمل کرو، پھر اس کے بعد جو ہے ماہ شوال کی پہلی تاریخ جب ہوگی تو اس وقت جو ہے اس دن یہ عید الفطر مناؤ۔ تو یہ بات ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات جو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے یہاں سے یعنی قطر سے بر صغیر میں جاتا ہے، تو عام طور پر وہاں پہ جو ہے رویت ہلال میں فرق کی وجہ سے جو ہے 1 یا 2 دن کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے بات پیش کی کہ اگر کوئی بندہ یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے اس وقت نکلتا ہے جبکہ یہاں پہ چاند کا ثبوت نہیں ملا، یہاں پہ اعلان نہیں ہوا کہ اب جو ہے ماہ رمضان ختم ہو چکا، یعنی 29 کو جو ہے کوئی بندہ نکل چکا سورج غروب ہونے سے پہلے، جبکہ اور یہاں سے یعنی قطر کے حدود کو پار کر کے جو ہے بر صغیر کے حدود میں پہنچ چکا ہے، تو گویا کہ وہاں پہ ماہ رمضان جاری ہے، اور یہاں پہ چاند کا اعلان ہوا نہیں ہوا اس کو پتہ نہیں، اور چاند کا اعلان ہونے سے پہلے رویت ہلال سے پہلے وہاں پہ جا چکا ہے۔ ایسی صورت میں گویا کہ اس کے حق میں جو ہے ماہ رمضان جو ہے وہ جاری ہے، وہاں پہ جا کر جو ہے وہ بندہ رمضان کے روزے جاری رکھے گا۔ اب یہاں پر جو یعنی اس طرح روانہ ہونے کے بعد سوال یہ ہے، اگر کوئی بندہ یہاں پر چاند کو دیکھ کر روانہ ہوتا ہے کہ بھی اعلان ہو گیا کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا ہے، اب کل عید ہونے والی، گویا کہ وہ بندہ جو ہے ماہ رمضان سے فارغ ہو چکا ہے، تو ماہ رمضان سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ وہاں جا کر جو ہے وہ بندہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس کے حق میں ماہ رمضان ختم ہو چکا، کیونکہ اس نے چاند کو دیکھ لیا، چاند کا اعلان اس کے حق میں ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں وہ بندہ وہاں پہ جا کر لوگوں کے سامنے کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اگر بھوکا پیاسا رہے مشکل نہیں، اگر وہ تنہا میں بھی چھپ کے کھانا پینا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں، باقی لوگ جو ہے وہ روزہ رکھیں، اور جب وہ لوگ عید منائیں گے تب ان کے ساتھ جو ہے عید منائے گا۔ اس طرح جو ہے یہ جو بہتر جو طریقہ بلکہ شریعت کا طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ بات ہم نے موصوف کے سامنے پیش کی ہے۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ 20 نمبر سے سوال ہے کہ قرآن میں ہاروت، ماروت اور افریت یہ نام آتے ہیں، تو یہ کون ہیں؟ اس سے اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تینوں ناموں کا ذکر کیا ہے، تینوں کا تذکرہ ہے، ہاروت کا بھی اور ماروت کا بھی اور افریت کا بھی، نعوذ باللہ۔ تو جہاں تک ہاروت و ماروت کا جو ذکر ہے صاحب بھائی، تو یہ جو ہے عبرانی زبان کے لفظ اسی لیے یہ غیر منصرف ہے، یعنی غیر منصرف کا مطلب اس کے اوپر جو ہے 2 زبر 2 پیش وغیرہ نہیں آتے، اور اسی طرح جو اس کے اوپر جو زیر نہیں آتا،
تو پیش یا زبر صرف یہی آ سکتے ہیں. تو ہاروت و ماروت عبرانی زبان کے الفاظ یعنی غیر عربی الفاظ ہیں، اور ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے صاحبہ، ان دونوں کا ذکر، دونوں ناموں کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ ہاروت و ماروت جو بابل یعنی جو عراق کا جو مشہور علاقہ شہر تھا، تو اس شہر میں دو فرشتے جو تھے ہاروت و ماروت، ان کے اوپر جو تعلیم نازل کی گئی، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر. تو ہاروت و ماروت کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری تفصیل پیش کی ہے. ان تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے سے بھائی کہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے جو مدت گزری تھی، اس وقت اس دنیا میں ایک نبی تھے، مشہور وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی تھی کہ ان کی حکومت چلتی تھی انسانوں کے اوپر اور جنات کے اوپر، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت و حکومت سے نوازا. اسی لیے انسانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے جنات و شیاطین بھی ان کی تابعداری کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد جو ہے عراق کے اندر جو ہے جو بابل کا علاقہ جو تھا، وہاں پہ جو لوگ تھے وہ لوگ شیاطین کا استعمال کرتے ہوئے ان کی مدد سے جو ہے شرک کرتے اور جادو کر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے. لوگوں کو یا تو کافر بناتے، مشرک بناتے، اور جنات کی پرستش کرنے والے، شیاطین کی پرستش کرنے والے بنا دیتے، یا پھر لوگوں کے حادثے کروا دیتے، یا پھر جو ہے شوہر و بیوی کے درمیان اختلافات ڈال کر جو ہے طلاق و خلا وغیرہ کروا دیتے. اس طرح جو ہے کفر و شرک کا ارتکاب کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے 2 فرشتوں کو ہاروت و ماروت کے نام سے بھیجا، اور ان کے ذریعے بتایا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے جو انبیاء کرام کو دیا جاتا ہے، اور کرامت کیا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے، اور سحر کیا ہوتا ہے جو کہ جادو ہے، جو کہ کفر ہے، اور کفر جو ہے انسان کو جو ہے اسلام و ایمان سے خارج کرنے والا جو ہے سبب بنتا ہے. تو یہ فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا، اور یہ دونوں فرشتے آ کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ یعنی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، جادو کیا ہے، کفر کیا ہے. لیکن جو بنی اسرائیل یہودی تھے تو وہ جو ہے ان فرشتوں سے ہدایت کی بات سیکھنے کے بجائے جادو سیکھتے تھے، اور جادو پر عمل کر کے فتنہ و فساد کیا کرتے تھے. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کا جو ذکر فرمایا ہے، تو اس مناسبت سے جو ہے یہ نام لیے گئے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سبھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہودیوں کے پاس یہ بھی لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ ان کی جو کتابوں میں تحریف ہے، کہ سلیمان علیہ السلام بھی جو ہے نعوذ باللہ وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی نعوذ باللہ، ہمیں الفاظ نہیں کہنا چاہتے، لیکن چونکہ یہودی اس بات کو مانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادو کیا کرتے تھے، شیاطین کی پرستش کیا کرتے تھے، اسی لیے ان کو یہ طاقت حاصل ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر کو نہیں اپنایا، ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کو اپنایا، یعلمون الناس السحر، اور شیاطین جو ہے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. ان کو جادو سے روکنے کے لیے ہاروت و ماروت 2 فرشتے آئے، لیکن یہودیوں نے فرشتوں کی بات ماننے کے بجائے شیاطین کی بات کو مانا، بلکہ سلیمان علیہ السلام پر بھی تہمت لگا دی کہ وہ بھی شیاطین کی بات مان کر ان کے طریقے پہ چلتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بری قرار دیا. تو ہمیں اس واقعے سے ہاروت و ماروت کے ناموں سے بڑھ کر اہمیت ہمیں واضح ہوتی ہے کہ جادو شرک ہے، کفر ہے، انسان کو دنیا و آخرت میں نقصان پہنچانے والا سبب ہے. اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور اگر کسی کو یا کوئی شخص اپنے آپ کو بھی جادو جو نہیں کرتا ہے لیکن کسی دوسرے جادوگر سے نقصان ہونے کا اندیشہ اگر ہے نعوذ باللہ، تو ایسی صورت میں رقیہ شریعہ جو ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، آمن الرسول، آخری تینوں قل وغیرہ قرآنی آیات اور جو احادیث کی دعائیں ہیں ان کو پڑھتا رہے تاکہ اپنے آپ کو جادو کے اثر سے بچا سکے. جیسا کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آخری دونوں جو صورتیں ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر سے جادو کے اثر کو ختم کیا. اور اس کے بعد آپ ہر رات میں سوتے تو جو ان تینوں صورتیں قل واللہ احد اور قل رب الناس، ان تینوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سو جاتے تاکہ آپ اپنے آپ کو جادو کے اثر سے بچا سکے، جادو کے نقصانات سے بچا سکے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیراً. 02 نمبر سے سوال ہے کہ اگر چھوٹے بچے نیک کام کرتے ہیں تو اس کا انعام بچوں کو ملے گا یا ان کے ماں باپ کو؟ جی صاحب بھائی، چھوٹے بچے نیک عمل کرنا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے صاحب بھائی. چھوٹے بچے نیک عمل کریں گے کب؟ جب کہ ماں باپ جو ہے بچوں کو نیک بنائیں. اور ماں باپ بچوں کو نیک کیسے بنائیں گے اس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اولاد ہونے سے پہلے ہی
مباشرت سے پہلے دعا کرے اللہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، کہ مباشرت سے پہلے دعا کا حکم دیا گیا کہ ہونے والی اولاد کو شیطان کے شر سے بچایا جائے، اور اولاد ہونے سے پہلے دعا کی جا رہی ہے۔ انبیاء کرام دعا مانگتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، نیک اولاد کی دعا ہے۔ یہ تو ہو گئی دو باتیں، اور تیسری بات ہمیں جو ملتی ہے قرآن مجید سورۃ تحریم کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو انسان کو یہ فکر رہنی چاہیے کہ خود بھی وہ نیک رہے، نیکی پہ قائم رہے، اولاد بھی نیک بنے، نیکی پہ قائم رہے۔ یہ جذبہ جو ہے اولاد کی ولادت سے پہلے ہی ہو اور ولادت کے بعد بھی سلسلہ جاری رہے، اور ان کو صحیح تعلیم و تربیت کرے، صحیح تعلیم و تربیت ان کے لیے دیں۔ اور یہی بات سے بھائی پیش کی جاتی ہے، جیسا کہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہمیں ملتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جو ہے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر نماز کی پابندی سختی سے کرواؤ۔ اب اس کے بعد جو ہے جب چھوٹے بچے نیک عمل کرتے ہیں اس کا ثواب جو ہے صرف بچوں کو ملے گا یا پھر جو ہے بڑوں کو، یا بلکہ ان کے جو سرپرست ہیں ان کو ملے گا؟ تو اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ بچوں کو تو ان کی نیکی کا ثواب ملے گا ہی، اور پھر ان کے والدین کو بھی ثواب برابر ملتا ہے۔ جیسا کہ بخاری کی وہ حدیث جس میں ایک خاتون جو ہے، یہ اس کا خلاصہ یہ ہے، ایک خاتون نے پیارے نبی کے دور میں چھوٹے بچے کو اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس بچے کا حج قبول ہوگا، صحیح ہوگا؟ تو نبی کریم نے کہا اس کا حج صحیح ہوگا، اس کو حج کا ثواب ملے گا، لیکن ولک اجر، تم بھی ثواب سے محروم نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے بچوں کو بچوں کا ثواب برابر ملے گا، اور بڑوں کو بھی بچوں کی نیکی پر ثواب ملے گا، بشرطے کہ جو والدین ہیں بچوں کے لیے صحیح سرپرستی کرے، ان کی تربیت کرے، ان کی تعلیم دیں، اور ان کو نیک بنانے کا جذبہ ان کے اندر ہو۔ اور یہ حدیث ہمارے سامنے یہ حدیث بھی ہمیں اس بارے میں ملتی ہے، جو صحیح مسلم میں ابو مسعود انصاری سے مروی ہے۔ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اگر کوئی شخص جو ہے کسی کے لیے بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے کسی کی، تو جو رہنمائی کرتا ہے اس کو برابر جو ہے کام کرنے والا جو اس نیکی پر عمل کرتا ہے اس کے ثواب کے برابر اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو چونکہ والدین اس میں سے بھائی علماء نے بھی بات بتائی کہ صرف والد ہی نہیں بلکہ ماں اور باپ دونوں بھی برابر کے شریک و شامل رہیں گے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کی تربیت کے نتیجے میں اولاد جو ہے نیک کام کریں، جس کی وجہ سے جو ہے بچوں کو بھی برابر ثواب ملے گا، اور والدین کو بھی اس نیکی میں برابر ثواب ملے گا، اس نیکی کا بھی ثواب ملے گا، ان کی اچھی تربیت کا ثواب یہ بھی جو ہے والدین کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اہم بات یہاں پہ اس ہے بھائی کہ ثواب جو ہے کتنا ملتا ہے، برابر ملے گا، آدھا آدھا ملے گا، بلکہ سب کو برابر ملے گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ صحیح تربیت کریں، ٹھیک تربیت کریں، بچوں کو نیک و قابل بنائیں، تاکہ یہ بچے جب نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ والدین کی تربیت سے خوش ہو کر والدین کو بھی برابر ثواب لکھ دیں۔ اور سے بھائی اس کے اندر یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے جو سورۃ الفرقان کے اندر کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ من ازواجنا و ذریاتنا، کہ ایک انسان دعا مانگتا ہے کہ بیوی اور بچوں کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، کہ جب بچے نیک رہیں، دیندار رہیں، اور اس معاشرے کے اندر اس کی جو ہے بدنامی کے بجائے نیک نامی جب نظر آتی ہے، ایسی صورت میں جو ہے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اور سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جب بچے نیک بنتے ہیں تو پھر والدین کے ساتھ ان کو بھی قیامت کے دن جنت میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری تعلیمات ہمیں بتائی گئیں تاکہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں اور بچوں کی نیکی میں والدین بھی برابر ثواب میں شریک رہیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ 44 نمبر سے سوال ہے کہ کیا ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور گھر کے کام بھی کرے؟ جس صاحب اس کے بارے میں گزشتہ کسی حلقے میں شاید بات آئی تھی کسی ٹیلی فون کے سوال کے ذریعے، جی اس کے بارے میں سے بھائی بات یہ ہے کہ اکثر علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ بیوی کے لیے شوہر کی خدمت کرنا یا اس کے گھر کے کام کرنا ضروری نہیں ہے، اس بات کے قائل ہیں۔ البتہ حنفی مسلک کے علماء کہتے ہیں کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر اور اس کے گھر کے کام کریں، کیونکہ یہ جو رواج ہے، طریقہ ہے، ایک فطری معاملہ رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے شوہر گھر کے باہر جاتا ہے، اگر گھر کے اندر گھر کے کام بھی شوہر ہی کرے تو پھر گھر کے باہر والے حلال کمائی کے کام جو ہے
وہ یعنی معطل ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے دو باتیں پیش کی گئیں، اور یہ دلائل بخاری میں ہیں کہ جب ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء وہ اپنے شوہر حضرت زبیر اور ان کے کھیت، ان کے جانور، ان کے کام کیا کرتی تھی، گھر کا کام کیا کرتی تھی، اور پیارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے بارے میں بھی بات مذکور ہے کہ وہ گھر کا کام کرتی اور گھر کی صفائی، اس کے بعد پھر روٹی تیار کرنا، پانی لے کے آنا، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر نشان پڑ جاتے تھے۔ تو پھر نبی کریم سے جو ہے ان دونوں نے یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے جو ہے ایک خادم کی درخواست کی۔ تو نبی کریم نے کہا کہ خادم تو نہیں، لیکن تم لوگ جو ہے جب بستر پہ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تاکہ جو ہے تم کو خادم کی ضرورت محسوس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ تکلیف جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ تمہارے اوپر سے ہٹا دے۔ تو پھر حضرت علی کو کہا کہ تمہارا کام جو باہر سے کما کے لانا ہے، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ تمہارا کام گھر کے کام ہے۔ تو اس طرح جو ہے علماء نے درمیانی راستہ یہ بتایا کہ شوہر باہر کا کام کرتا ہے، گھر میں جو کام ہو سکتا وہ بھی کرے، اور خاتون گھر کے جو کام اس سے ہو سکتی ہے وہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی بھی کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالے، یعنی ایک آمرانہ انداز نہ ہو کہ تم کو کرنا ہی پڑے گا، کرو ورنہ جاؤ، یہ انداز نہ رہے، بلکہ اگر پیار سے بتائی جائے کوئی بھی بات، خود بخود جو ہے بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر کا انداز اگر اچھا ہے تو بتائے بغیر خود بخود جو ہے بیوی کام کر کے دیتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو جوڑ کر ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں کے آپس کا رشتہ جو ہے حاکم و محکوم اور عامر و معمور کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جعل بینکم مودۃ و رحمہ، اللہ تعالیٰ نے دونوں کے آپس میں پیار اور ہمدردی رکھی ہے۔ تو پیار و ہمدردی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیار کا تقاضا جو ہوتا ہے اس کے مطابق ایک دوسرے کا کام کرتے ہیں، اور ہمدردی کا تقاضا یہی ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے، دوسرے کی تکلیف کا احساس اپنے دل میں کرے کہ کہیں زیادہ بوجھ پڑ جائے تو کہیں اس کو تکلیف نہ ہو، تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ پیارے نبی جب گھر میں رہا کرتے تھے تو کانا یکون رسول اللہ فی محنت اہلہ، کہ گھر والوں کے کام میں بھی مصروف رہا کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے، ساتھ دیں گے، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کو ایک قانون کے طور پر آپ نہ سمجھے کہ ایک دوسرے کے اوپر فرض کیا گیا ہے، بلکہ آپس میں پیار و محبت کی بنیاد پہ کام آسانی سے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ اپنائیں گے تو پھر اس طرح جو ہے آرڈر دینے کا معاملہ، فرما برداری کا معاملہ، تمام باتیں ان کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اگلا سوال ہے 44 نمبر سے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، پھر گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے باہر جاتے ہوئے کیا کوئی مسنون دعائیں ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ کون سا قدم پہلے رکھے۔ جس صاحب اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ مسجد میں کوئی بھی مسلمان عام طور سے جب جاتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز باجماعت کے لیے، اور اگر کوئی بندہ دوسرا کوئی کام ہو تبھی جاتا ہے مثلا، تو عموماً جو ہے نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اور مسجد مقدس مقام ہے، اور وہاں پہ جب جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بہت سارے آداب ہیں، مسنون باتیں بتائی گئی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ویسے ہی چلا جاتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو مسجد میں جاتا ہے، آداب کا خیال رکھتا ہے، تو اس پر جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ بس زبان سے کچھ دعا کے الفاظ کو ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو یاد کر کے مسجد میں جا رہا ہوں۔ تو یہ فرق ہو جاتا ہے اس بندے میں جو دعا کر کے جاتا ہے، دوسرا وہ جو بغیر دعا کے مسجد میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں صاحب بھائی جو بہت ساری روایات اس کے بارے میں ملتی ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو ہے کون سی دعا پڑھی جائے، تو بہت ساری روایات ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن جو مستند روایت ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو حمید یا ابو اسید، تو اس صحابی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ نبی پر درود پڑھے، یعنی اللہم صلی علی محمد کم از کم اس طرح پڑھیں۔ اس کے بعد یہ کہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ یا اللہ تو میرے لیے تیرے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب اس کے بعد جب باہر آتا ہے مسجد سے، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ، جب باہر آئے تو اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ تو یہ دو دعائیں مختصر ہیں، ان کو یاد رکھیں اور ان کو پڑھ کر ثواب حاصل کریں۔ ان کے علاوہ صاحب بہت ساری دعائیں ہیں جن کو شاید پیش کرنے سے وقت کہیں طویل نہ ہو جائے، جیسے ابو داؤد کے اندر جو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے کہ اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم بسلطان
بسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. تو اس طرح جو ہے اگر کوئی بندہ دعا پڑھتا ہے تو اس دن جو ہے مکمل جو ہے شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. تو ہم اس وقت جو ہے اس حد تک جو ہے دعا کا ذکر ہم نے جو کیا ہے تو اس حد تک جو ہے یعنی اکتفا کرتے ہیں. اور جہاں تک سے بھائی کہ مسجد میں جاتے وقت جو ہے کون سا قدم پہلے رکھیں اور نکلتے وقت جو ہے کون سا قدم باہر رکھیں، اس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر اور دوسرے علماء نے آداب جو پیش کیے ہیں، ابن تیمیہ، ابن القیم وغیرہ، کہ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر ایک جو ہے بھلائی کے کاموں میں اور صفائی کے کاموں میں جو ہے داہنا ہاتھ اور داہنے رخ کو ہمیشہ آگے رکھتے تھے، یعنی داہنا قدم، داہنا ہاتھ، داہنا پیر. اس اعتبار سے مسجد چونکہ یعنی دوسرے مقامات کے مقابلے میں معزز اور مکرم اور مقدس مقام ہے، جب ہم مسجد میں قدم رکھیں گے تو پھر پہلے جو ہے داہنا قدم اندر رکھیں اور جو دعا بتائیے گی وہ دعا پڑھ کے ثواب حاصل کریں. اب اس کے بعد جب ہم مسجد سے باہر آتے ہیں تو جو حصہ ہوگا مسجد کے باہر والا وہ مسجد سے اس کا مقام کمتر ہوگا. مسجد زیادہ معزز ہے اور باہر کا مقام اس سے کمتر مقام ہے، اسی لیے مسجد سے باہر آتے وقت جو ہے ہم لوگ بایاں پیر رکھیں، اس کے بعد مسجد کے باہر آئیں. ابن صاحب بھائی پھر یہاں پہ سوال بعض لوگوں نے پوچھا کہ بھی جب مسجد سے باہر آتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے نبی کریم کی سنت ہے کہ بھی داہنا جوتا پہلے پہننا چاہیے، بایاں جوتا بعد میں. تو بے شک آپ جو ہے پیر جو ہے اپنی چپل یا جوتے پر پہلے رکھیں بایاں پیر، اس کے بعد جب پہنتے ہیں تو پھر داہنا جوتا پہلے پہنے، پھر بایاں جوتا بعد میں پہنے. اس طرح وہاں سے آپ یعنی روانہ ہو کر جو بھی اپنا کام کر سکتے ہیں. تو صاحب بھائی یہ میرے خیال سے ایک حصہ ہوا. اب اس کے بعد آتی ہے صاحب بھائی گھر کے حالت. جی صاحب بھائی گھر کے بارے میں صاحب جو احادیث ہمیں ملتے ہیں اس میں بہت ساری روایات ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ ہم جو بات پیش کرنا چاہیں گے وہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اس وقت اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے اطراف جو شیاطین اس کو بھٹکانے کے لیے اس کے اطراف جمع ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے نے چونکہ ایسی دعا کی ہے کہ اس کے اطراف جو ہے فرشتوں کی طرف سے، فرشتوں کی جانب سے تحفظ اس کو حاصل ہو رہا ہے، تو یہاں سے نکل پڑو. تو اس کے بارے میں ہمیں جو بات ملتی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا ہمیں بتائی گئی ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. بالکل مختصر ہے، ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہمیں ملتی ہے. جب کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا انسان کے تحفظ کے لیے جو ہے بہت زیادہ کام آنے والی چیز، کارآمد دعا ہے، جو ابو داؤد میں حضرت انس ابن مالک سے حدیث مروی ہے. تو ایسے بندے سے کہا جاتا ہے کہ فقد ہدیتا و وقیتا و کفیتا، کہ تم سیدھے راستے کی رہنمائی تم کو مل گئی اور تمہارے کام پورے ہونے کی ذمہ داری لے لی گئی اور تم کو ہر ایک قسم کے شر سے بچا لیا گیا. تو شیاطین کہتے ہیں کیف لک برجل قد ہدیا و کفیا و وقیا، یعنی اس بندے کو نقصان یا پریشان کرنے کا کوئی راستہ نہیں، چلو کسی اور کے پاس جائیں گے جو دعا پڑھے بغیر اپنے گھر سے نکلتا ہے. تو صاحب یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی دوسری بات کہ گھر میں جب کوئی بندہ داخل ہوتا ہے تب کون سی دعا پڑھیں. اس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کہتے صاحب کہ جب کوئی بندہ اپنے گھر میں جاتا ہے تو بسم اللہ ضرور پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا پھر بسم اللہ کم از کم پڑھیں. اس کے بعد جو ہے سلام کریں، چاہے گھر پہ کوئی رہے نہ رہے کوئی بھی ہو، سلام کر کے گھر پہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کیا جب تم لوگ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تو سلام کرو، اس کی وجہ سے تم لوگوں کو برکت حاصل ہوگی. تیسری بات یہ ہے صاحب یہاں پہ ایک دعا ہے، اس کے بارے میں علماء کے دو الگ الگ اقوال ہیں کہ یہ دعا صحیح ہے یا ضعیف ہے. اس کا ذکر ابو داؤد میں ابو مالک اشعری سے یہ دعا ملتی ہے کہ اذا ولج الرجل بیتہ، جب کوئی بندہ گھر میں داخل ہو تو یہ کہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ کہہ کر سلام کرے. تو اس کے بارے میں بعض علماء نے اسے مستند کہا، بعد نے اس کو ضعیف کہا، اسی لیے ہم اس کے بارے میں تاکید نہیں کرتے، لیکن تاکید یہ کہیں گے کہ جب گھر پہ جاتے ہیں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے گھر والوں کو سلام کریں. اور اس کی فضیلت سے گھر میں جاتے وقت بسم اللہ پڑھنا اور سلام کرنا، اس کی برکت جو ہوتی ہے اس کی افادیت جو احادیث میں ہمیں ملتی ہے. جب کوئی بندہ گھر میں جاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور بستر پہ لیٹتے وقت بھی اللہ کا نام
نام لے کر جو ہے بسم اللہ کہہ کر لیٹتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ جب ہم اس گھر میں آئے تو پھر داخل ہونے والے نے اللہ کا نام لیا، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا، بستر پہ گیا اللہ کا نام لیا، اس گھر میں جو ہے یعنی شیاطین آپس میں کہتے ہیں اس گھر میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں اور یہاں سے نکل چلو، ایسے مقام پہ جائیں گے جس گھر میں جو ہے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، پھر ان کے پاس جا کر ان کو فتنے میں ڈالیں گے، پریشان کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ کا نام لینے والا شخص جو ہے فائدے میں رہتا ہے۔ اب صاحب آخری بات یہاں پہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت کون سا قدم رکھا جائے، اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کوئی خاص بات ہمیں نہیں ملتی ہے کہ کون سا ادب اس پر عمل کیا جائے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ہر علیہ کام وسلم. کے پہلے داہنا رخ اس کو اپنایا کرتے تھے اور بایاں معاملہ اس وقت رکھتے جب کہ آپ جو ہے جیسے مسجد سے نکلنا ہو یا پھر جو ہے واش روم میں جانا ہو تو وہاں پر جو ہے یعنی واش روم میں جانے کے وقت چونکہ وہاں پہ نجاست کا معاملہ رہتا ہے تو یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، گھر سے نکلتے وقت جو ہے کوئی سی بات نہیں ہے۔ تو ہر کام سے پہلے چونکہ نبی کریم کا ادب یہ تھا کہ آپ داہنا رخ اپناتے تھے، تو پھر ہم لوگ جو ہے جب گھر سے جائیں گے تو آپ جب بسم اللہ اللہ کا نام لے کر جائیں گے تو داہنا قدم پہلے باہر رکھیں۔ اسی طرح جب آپ گھر پہ آئیں گے تو ہر کام چونکہ داہنی طرف سے کرنا چاہیے تو گھر پہ آتے وقت بھی داہنا قدم رکھ کے اندر آئیں۔ تو اس طرح جو ہے گھر سے نکلنے کا ادب اور گھر میں داخل ہونے کا ادب علماء نے اس طریقے سے پیش کیا ہے۔ یوسف بھائی جزاکم اللہ خیرن. اگلا سوال ہے کہ امام کے پیچھے کتنی صفوں کے بعد مقتدی کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کچھ جگہوں پر ایک صف کے بعد دوسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی درمیان میں ایک صف خالی رکھی جاتی ہے، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اس سے بھائی جو صفوں کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے جو اللہ بات علیہ پیش وسلم. کی ہے وہ یہ ہے، جو احادیث کے اندر ہمیں بات ملتی ہے کہ رسو صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو قریب کرو اور اپنی صفوں کو قریب کر کے جوڑو۔ ابو داود اور نسائی اور ابن حبان کے اندر حضرت انس سے مروی ہے، نبی کریم کا ارشاد ہے رسو صفوفکم وقاربوا بینہا وحاذوا بالاعناق وقاربوا بینہا، ان صفوں کو قریب رکھو۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر ابن عثیمین رحمہ اللہ، بلکہ ان سے پہلے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں کے بیچ میں زیادہ خالی جگہ نہ چھوڑی جائے، تو اتنی جگہ چھوڑی جائے جتنی کہ جو پہلی صف والے سجدہ کرنے کے لیے رکوع سجدہ یعنی قیام رکوع سجدے کے لیے جتنی جگہ مطلوب ہے اتنی جگہ چھوڑ کر امام صاحب کھڑے ہوں۔ تو یہی جیسے ہر صف کے بیچ میں صاحب جو جگہ ہوتی ہے، جو صف بنی رہتی ہے، تو یعنی دوسری تیسری صف ان تمام کے درمیان جو جگہ ہوتی اتنی ہی مسافت جو امام اور جو پہلی صف ان دونوں کے بیچ میں چھوڑی جائے، یہی طریقہ جو ہے احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے، اس سے زیادہ دور نہ ہو، اس کی وجہ سے جماعت کے ثواب میں کمی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ امام کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، امام کی آواز سن سکتے ہیں، اور جو امام کے قریب ہے ان کی وجہ سے جو پیچھے لوگ ہیں تو پھر ان کو بھی سہولت رہتی ہے کہ پہلے صف والے جو کرتے تو پیچھے والے ان کو دیکھ کر جو اقتداء کرتے، تو بہت سارے فائدے اس میں ہیں۔ اور طریقہ بھی بتایا گیا کہ پہلی صف امام صاحب کے قریب رہیں اور زیادہ دور نہ رہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر صاحب اگر کسی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آیا، مثال کے طور پر امام صاحب کی صف اور دوسری صف کے درمیان اگر کوئی یعنی مسجد میں پلر بنے ہوئے ہوں، ستون بنے ہوئے ہوں مثال کے طور پر، جس کی وجہ سے جو ہے صف ایک صف سے زیادہ ہو جاتی ہے مثلا، تو اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے جو ہے 2 صف 1.5 صف چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر صف کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی ہی جگہ اس مقام پہ بھی چھوڑی جائے، جیسا کہ علماء نے اس بات کو پیش کیا ہے۔ یوسف بھائی جزاکم اللہ خیرن. 20 نمبر سے سوال ہے کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہوتا ہے، اسی طرح شادی آدھا ایمان ہے، تو ان دونوں باتوں کا مطلب کیا ہے؟ اس صاحب بھائی ان باتوں کا مطلب جو ہے بہت آسان ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شادی جو ہے یعنی پاکی صفائی آدھا ایمان، یعنی ایمان کا آدھا حصہ ہے، تو آدھا حصہ بلکہ شطر جسے کہا گیا ہے کہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ انسان جب عبادت انجام دینا چاہتا ہے تو عبادت انجام دینے سے پہلے اپنے آپ کو عبادت کے قابل بناتا ہے۔ جب تک پاکی صفائی نہ ہو عبادت کو انجام نہیں دے سکتا، تو وہ اپنے آپ کو عبادت انجام دینے کے قابل بناتا ہے، اسی لیے پاکی صفائی حاصل کرتا ہے۔ اور سب پاکی صفائی محدود نہیں ہے، یعنی پاکی صفائی کے اندر بہت ساری باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب واش روم میں جائیں تو استنجا کریں، یعنی اپنے جسم کو صاف کر لیں، اپنا جسم صاف رکھیں، اور اسی طرح جو ہے اپنے لباس کو
صاف رکھیں. اس کے بعد اگر یعنی وضو ٹوٹ گیا ہو تو وضو کریں, اگر غسل واجب ہوا تو غسل کریں. حیض و نفاس سے کوئی خاتون پاک ہوئی ہے تو ایسی صورت میں جو غسل کر کے پاکی حاصل کرے. جنابت کی حالت ہے تو اسے دور کرنے کے لیے جو ہے غسل کر کے پاکی صفائی حاصل کریں. یہ تمام جو ہے پاکی صفائی کے اندر چیزیں شامل ہیں جو کہ اس کے لیے جو ہے آدھا ایمان کا مطلب اب ایک طرف تو یعنی پاکی صفائی حاصل ہوئی, اب اس کے بعد آدھا حصہ یہ ہے کہ وہ عبادت کے قابل ہو چکا, عبادت انجام دے سکتا ہے. تو اس طرح علماء نے جو ہے پاکی صفائی کے بارے میں بات پیش کی کہ جب انسان کے اندر پاکی صفائی نہ ہو عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. جب صفائی آ گئی, پاکی اس کے پاس آ گئی, تب وہ بندہ عبادت کے قابل ہوتا ہے, اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہوتی ہے. تو جب انسان سے بھائی پاکی صفائی حاصل کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر فرشتوں کی ایک خصلت آ جاتی ہے. جیسے یعنی مثال کے طور پر فرشتوں کو نجاست لاحق نہیں ہوتی, نجاست لاحق نہیں ہوتی, وہ پاک و صاف رہتے ہیں. اور انسان جب ان تمام جو ہے نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتا ہے تو گویا کہ فرشتوں کی ایک صفت جو پاکی صفائی ہے وہ اس بندے کے اندر آ گئی. اور جب انسان پاک و صاف رہتا ہے اس کا ایمان بھی مضبوط رہتا ہے کہ اب میں جو ہے عبادت انجام دے سکتا ہوں, چاہے وہ نماز ہو, چاہے طواف ہو, چاہے تلاوت ہو, چاہے اللہ کا ذکر بالکل اطمینان سے کرنا ہو. تو یہ تمام کام چونکہ آسانی سے کر سکتا ہے, اسی لیے اس کو بتایا گیا کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. اور جہاں تک سے بھائی انسان کے بارے میں جو نکاح کے بارے میں جو بتایا گیا کہ شادی جو ہے وہ یعنی دین کا آدھا حصہ ہے یا دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جب ایک انسان کو سویسٹ وقت اور ہے جی کچھ وقت ہے جی صاحب بھائی, تو اس کے بارے میں بتانا یہ ہے بھائی وقت کے بارے میں یعنی جواب کے بارے میں کہ جو بتایا گیا کہ دین جو ہے شادی جو ہے دین کا بہت بڑا حصہ ہے. انسان جب نکاح کرتا ہے, شادی کرتا ہے, اس کے جذبات جو ہے وہ قابو میں رہتے ہیں اور اس کے دل میں شہوت اور جو غلط جذبات جو آنے کا اندیشہ رہتا ہے تو غلط جذبات اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اس کے پاس حلال طریقہ ہے اور حلال طریقے پہ عمل کر سکتا ہے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اسی لیے اسے کہا گیا کہ شادی جو جیسے بتایا کہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء وتزوجوا الولود الودود, اور یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فليتزوج, کہ تم لوگوں میں جس کے پاس جو استطاعت ہو ان کو چاہیے کہ نکاح کر لے. یہ تمام تعلیمات جو دی گئی اسی لیے کہ اس کو جو ہے اس کا دل اور اس کے جذبات قابو میں رہتے ہیں اور اطمینان سے جو ہے وہ یعنی عبادت انجام دے سکتا ہے. تو اس طرح بہت ساری تعلیمات ہمیں اس ایک بات کے اندر, اس ایک ترغیب کے اندر ہمیں ملتی. اس کے اوپر عمل کر کے انسان کو چاہیے کہ بھرپور فائدہ اٹھائیں, حلال پر اکتفا کر سکتا ہے, حرام سے بچ سکتا ہے, اس کا نفس جو ہے قابو رہتا ہے اور دل جو ہے عبادت میں جو ہے وہ لگتا ہے. یہ تمام فائدے بتائے گئے. اسی لیے کہا گیا کہ نکاح کرنا جو ہے وہ یعنی دین کا آدھا مقام رکھتا ہے اور جو باقی باتیں ہیں یعنی شادی کرنے کے بعد باقی جو عبادات ہیں ان کے بارے میں زیادہ خیال رکھتے ہوئے انسان کو چاہے کہ دین پر عمل کریں. جس سے جزاک اللہ خیرن. اور چونکہ ورنہ ایمان کا ذکر آ رہا ہے یا ایمان کے ایک حصے کے طور پر ذکر کیا گیا کہ طہارت یا الطہور شطر من الایمان, یا اسی میں اس حدیث کو بھی یاد کر لینا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ والحیاء من الایمان. تو اس میں اعلیٰ کا بھی ذکر ہے. اگر آپ اس پہ کچھ ارشاد فرما دیں تو. جس سے بہت بڑی بات ہے صاحب ہے ایمان کے جو ہے الایمان بضع و سبعون شعبۃ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ و ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء من الایمان, کہ ایمان کے 70 جو حصے ہیں 70 درجات, ان میں سب سے اونچا حصہ جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو پڑھنا ایمان کا اونچا حصہ ہے. اور سب سے کمتر حصہ اس پر بھی ثواب اس انسان کو ملے گا کہ راستے میں کوئی چیز تکلیف دینے والی اس کو آپ ہٹا دیتے, اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے, وہ بھی ایمان کی علامت, ایمان کی دلیل و ثبوت ہے. اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایمان ہونے کا ثبوت ملتا ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں جن پر یعنی دل میں تو ایمان ہے, زبان سے اقرار ہے, لیکن عملاً انسان عمل کر کے ثابت کرتا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے کیونکہ ایمان کے حصے پر اس نے عمل کیا اور ایمان کا ثبوت ملتا ہے جس پر اللہ سے اجر ملتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ نیک کام میں دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے. جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن. اس طرح سامعین پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک